ایک بار پھر ریڈ ایکس کے دل میں وانڈا کے لیے نفرت ابھر آئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملا وہ سب سے پہلے اسی عورت کی گردن مروڑ کر پھینک دے گا۔ اس عورت نے اس کی طاقت اور ساری صلاحیتیں اپنے قبضے میں کر لی تھی اور اسے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ریڈ ایکس کے ذہن میں ڈاکٹر گورڈنز کا چہرہ گھوم گیا۔ اس شخص کو بھی اس نے قطعاً پسند نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس کے کہنے پر معاہدے کے کاغذات پر دستخط کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ڈاکٹر گورڈنز ایک غیر معمولی ہستی کا نام ثابت ہوا تھا۔ اسے ابھی تک حیرت تھی کہ کسی شخص کی انگلیاں کانچ کو کیسے مسل سکتی ہیں، اور مسلنا بھی ایسا کہ انگلیاں زخمی نہ ہو اور کانچ مٹی کی طرح انگلیوں میں پس گیا ہو۔ تم وانڈا کے لیے کیا کام کرتے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، ریڈ ایکس نے نوجوان سے پوچھا۔ میں ابھی نیا آیا ہوں جناب، اور میرے ذمہ اداکاروں کا میک اپ ہے۔ نوجوان نے اس کے چہرے کو آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر قبل انہوں نے باہر کسی کار کے رکنے کی آواز سنی تھی۔ میرا خیال ہے جناب آپ کا مہمان آ گیا ہے، نوجوان بڑبڑا کر بولا۔ کیا میں تیار ہو چکا ہوں؟ جی ہاں، نوجوان نے اس کے چہرے اور لباس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ جاؤ دروازہ کھولو۔ نوجوان کمرے سے نکلا اور دروازے پر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بے حد بوڑھے آدمی کو کھڑے پایا۔ وہ کسی اور ہی جہان کی مخلوق نظر آتا تھا۔ اس کا برا لبادہ زمین تک گرا ہوا تھا اور اس کے پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے۔ فرمائیے، نوجوان نے کہا۔ کیا تم ہی ریڈ ایکس ہو؟ اوشان نے مسکرا کر کہا۔ جی نہیں، وہ اندر ہیں، میں اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ براہ کرم اندر تشریف لے آئیے، نوجوان نے بڑے انکسار سے کہا اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا تاکہ اوشان اندر آ سکے۔ وہ اوشان کو لے کر اس کمرے میں چلا آیا جہاں ریڈ ایکس آئینے کے سامنے اپنے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے آئینے ہی میں اوشان کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ غالباً اسے کسی ایسے آدمی کی توقع نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر اوشان کو دیکھنے لگا۔ اس کا دہانہ سکڑ گیا تھا اور آنکھیں عجیب سے انداز میں چمک اٹھی تھی، لیکن ان میں حیرت اور الجھن کے تاثرات واضح تھے۔ اوہ، تو یہ تم ہو ریڈ ایکس مائی ڈیئر، اوشان نے بڑی محبت سے کہا۔ ہاں، میں ہی ریڈ ایکس ہوں، تم بالکل ویسے ہی دکھائی دیتے ہو جیسے کہ اسکرین پر نظر آتے ہو۔ ریڈ ایکس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نوجوان میک اپ مین کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری اور اوشان کی جانب متوجہ ہو کر بولا۔ جو بھی ملتا ہے یہی کہتا ہے۔ اس کے لہجے سے بے پناہ فخر کا احساس ہوتا تھا۔ میں تمہاری فلم کا وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا، اوشان نے تعریفی لہجے میں کہا، جس میں تم نے ایک بے بس عورت کی جان بچائی تھی۔ غالباً میں نے کچھ زیادہ ہی جم کر اداکاری دکھائی ہوگی، خاص طور سے جب تم منشیات فروشوں کے ایک گروہ سے لڑ رہے تھے تو تمہارا انداز دیکھنے والا تھا، تم پر آنکھ نہیں ٹھہر رہی تھی۔ اوشان یہ سب کچھ کہتے ہوئے اپنے پنجوں اور ایڑیوں پر یوں جول رہا تھا جیسے کوئی طالب علم پہلی بار اپنے پرنسپل کے حضور پیش ہوا ہو اور اسے گھبراہٹ طاری ہو۔ مشکل ترین مرحلے بھی بعض اوقات فلموں میں آسانی سے نمٹ جاتے ہیں، ریڈ ایکس نے انکسار سے کہا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس بوڑھے کو ہلاک کرنے کا حکم دے کر وانڈا نے اس سے کس قدر بونڈا مذاق کیا ہے۔ اوشان جس قدر لگاوٹ سے اس کا فن سرا رہا تھا، اس میں اسے ذرا سی بھی بناوٹ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کا سچا قدردان محسوس ہو رہا تھا، اور کسی قدردان کو ہلاک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن تم نے جب ایک معصوم بچے کی زندگی بچانے کے لیے 6 آدمیوں کے خوفناک گروہ سے ٹکر لی تھی تو تمہارے جذبات جسم میں سنسنی پیدا کر دیتے تھے۔ ریڈ ایکس نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموش رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بوڑھے کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ بوڑھا تو یوں بھی 2-1 روز میں اپنی طبی عمر پوری کر کے مر سکتا ہے۔ ریڈ ایکس آنکھیں سکیڑے اوشان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں ان گنت طوفان کروٹیں لے رہے تھے۔ اوشان کے انداز میں بے پناہ خلوص تھا۔ اس کے اظہار میں سچائی کروٹیں لیتی صاف محسوس ہوتی تھی، اور وہ ریڈ ایکس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی پجاری کسی دیوتا کو سامنے پا کر عقیدت کے جذبوں سے سرشار ہو گیا ہو۔ اوشان جب سے اس کے سامنے آیا تھا، اس کی ایک ایک فلم، ایک ایک کردار اور ایکشن کے بارے میں مسلسل بولے جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے ریڈ ایکس کی پوری کارکردگی ازبر یاد ہو۔ خود ریڈ ایکس کو بیشتر باتیں بھول گئی تھی اور اوشان کی یاد دہانی پر اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اوشان کی معصومیت، سچائی اور محبت و خلوص نے ریڈ ایکس کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ذہن سے یہ بات محو ہونے لگی کہ اس بوڑھے کو محض اس لیے اس کے پاس بھیجا گیا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے، اور پھر اس کی لاش یوں ٹھکانے لگائے کہ کسی کو ڈھونڈے سے بھی اس کا نشان تک نہ ملے۔ 20 منٹ بعد ریڈ ایکس یوں گل مل کر اسے باتیں کرنے لگا جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وانڈا کے کہنے پر اس نے اسکرین پر کسی کو چیلنج کیا تھا
और ये बूढ़ा इसी चैलेंज के जवाब में उसके पास आया है। लेकिन अब रेड एक्स ये तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि ओशान ही वो हस्ती है जिसके लिए वांडा और डॉक्टर गॉर्डन्स बेहद परेशान थे। अब तक वो 3 जाम पी चुका था। तारीफो तौसीफ की हरारत ने अलग उसकी खोपड़ी गरमा दी थी। जिंदगी में पहली बार एक कदरदान उसके सामने यूं आया था कि खुद रेड एक्स उसकी कदर करने पर मजबूर हो गया था। 10 घंटे बाद रेड एक्स को एहसास हुआ कि वो ओशान की बातों में इस हद तक बह गया है कि अगर इस दौरान ओशान उसकी गर्दन पर छुरी भी फेर देता तो उसे एहसास तक न होता। वो संभल गया। ये गफलत उसके लिए मोहलक भी साबित हो सकती थी। उसने सर को झटक कर नौजवान मेकअप मैन की तरफ देखा जिसकी आंखें चमक रही थी, और वो भी ओशान की बातों में इस कदर महव था कि उसे आसपास की भी खबर नहीं रही थी। अरे मोहतरम बुजुर्ग, रेड एक्स चौंक पड़ा। मैं भी कितना नालायक और किस कदर गाफिल हूँ कि मैंने अभी तक आपको बैठने के लिए भी नहीं कहा। ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओशान मुस्कुराने लगा। तुम्हें सामने देखकर मैं भी सब कुछ भूल गया था। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओशान सोफे की तरफ बढ़ा। तब रेड एक्स ने देखा कि उसका लिबादा फर्श पर यूं हरकत कर रहा है कि उस पर तैरने का गुमान होता है। ओशान की चाल में इतनी कशिश थी कि वो मसूर होकर रह गया, और जब ओशान बैठ गया तो बैठते वक्त सिर्फ लिबादा ही तय होता नजर आया था। ये एहसास नहीं हुआ था कि अंदर उसके जिस्म ने भी कोई हरकत की होगी। ओह माय गॉड, रेड एक्स बड़बड़ाया। तारीफो तौसीफ का नशा भी कितना बुरा होता है कि इंसान को किसी काम का नहीं रहने देता। वो बड़ी तवज्जो से ओशान की तरफ देखने लगा। आप तो मेरे बारे में खुद मुझसे भी कहीं ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए कि मैं आपका नाम तक नहीं जानता। मेरा नाम ओशान है। सिर्फ ओशान? रेड एक्स ने पूछा। नाम की हद तक यही काफी है। ओशान, रेड एक्स बड़बड़ाया। ओशान, क्या तुम्हारे पास मेरी एक तस्वीर भी है जिस पर मैंने दस्तखत किए हों? ओह हाँ, ओशान ने हाथ मलते हुए कहा। वो बेपनाह खुश नजर आने लगा था, जैसे रेड एक्स ने उसे याद रखकर उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। वो तस्वीर मैंने बजरिया डाक मंगवाई थी। रेड एक्स ने जाम की तरफ हाथ बढ़ाते बढ़ाते रोक लिया। वो अब बेहद मोहतात अंदाज में बैठा था। उसे ओशान की ज़ाहिरी हालत के तहत उस पर जो रहम आ रहा था वो अपनी जगह लाख दुरुस्त सही, लेकिन उस बूढ़े ने उस पर जो गफलत तारी कर दी थी, रेड एक्स को उसका बेहद मलाल था। ये गफलत उसकी तरबियत के मुनाफी थी। क्या आप मुझे अपने बारे में मजीद कुछ नहीं बताएंगे? रेड एक्स ने ओशान से कहा तो उसके लहजे में इस्तदा थी। मेरा ख्याल है जनाब, मुझे अब इजाजत दीजिए, बातों में वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। नौजवान मेकअप मैन ने कहा। रेड एक्स ने हाथ के इशारे से उसे चले जाने के लिए कह दिया और खुद ओशान की तरफ मतवज्जे रहा, जो उसे कुछ फासले पर बड़े ही सुकून से बैठा मुस्कुराए जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में कितनी सादगी और कितनी मासूमियत थी। वो 80 साल बूढ़े की बजाय कोई बच्चा लगता था। रेड एक्स को हैरत थी कि दुनिया में किसी शख्स के चेहरे पर इतनी मासूमियत भी हो सकती है, वो मासूमियत जो सिर्फ फरिश्तों के लिए मखसूस है। मैं आपके बारे में मजीद जानने के लिए बेचैन हूँ जनाब। मेरा नाम ओशान है। अचानक ओशान का लहजा बदल गया। और मैं सनाजू की शमशीर का मालिक हूँ। गॉर्डन्स के जाने के बाद वांडा ने आराम कुर्सी में अपने जिस्म को मजीद आरामदेह हालत में नीम दराज किया और न्यू बॉडी ऑयल की शीशी उठा ली। गुस्ल से पहले वो जिस्मानी हुस्न बरकरार रखने के लिए इस बेशकीमत ऑयल से खूब मालिश करने की आदी थी। वो मुस्कुरा रही थी। उसके जहन में अभी तक गॉर्डन्स का वो जुमला गूंज रहा था। डॉक्टर गॉर्डन्स ने कागजात उसके हवाले करने के बाद सख्ती से हिदायत की थी कि वो शहजाद के काबू में ना आए और किसी ऐसी जगह रूपोश हो जाए जहां शहजाद उस तक ना पहुंच सके। अहमक, उसने दिल ही दिल में कहा। वो नहीं जानता कि शहजाद मुझसे उसी रोज मेरे दफ्तर में मिल चुका है और मुझ पर अपनी शख्सियत का एक ऐसा असर छोड़ गया है कि मैं उसे दिल ही दिल में चाहने लगी हूँ। लेकिन नहीं, उसने जिस अंदाज में मेरी तौहीन की है उसके तहत मैं उसे हरगिज माफ नहीं कर सकती। वो अपनी गर्दन और बाजुओं पर तेल की मालिश करती रही। फिर उसने आईना उठाया और अपने चेहरे का जायजा लेने लगी। उसके चेहरे पर झुर्रियों का नामो निशान तक नहीं था। हालांकि वो जिस उम्र को पहुंच चुकी थी, इसमें चेहरा कम ही झुर्रियों से बेनियाज नजर आता है, लेकिन वो अपनी शख्सियत पर बेपनाह तवज्जो देती थी, इसलिए अपनी उम्र से 5 साल छोटी नजर आती थी। चेहरे का जायजा लेने और ख्यालों में इन्हिमाक के बायस उसे अंदाजा भी ना हो सका कि कोई उसके करीब ही पुश्त पर आ खड़ा हुआ है। वो आयल से मालिश करने में मसरूफ रही। अचानक अकब से ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी ने खंकार कर गला साफ किया हो। वांडा ने पलट कर देखने की जरूरत ही नहीं समझी। वो जानती थी कि इस अंदाज में सिर्फ डॉक्टर गॉर्डन्स ही उसके करीब आ सकता है। तुमसे शायद सब्र नहीं होता। वो पलटे बगैर बोली। मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ।
تھوڑی دیر بعد یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر گورڈنز کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ وانڈا کا خیال تھا کہ وہ اس بات سے مطمئن ہو کر واپس چلا جائے گا۔ عقب سے پھر کھنکار کر گلا صاف کرنے کی آواز آئی۔ تم یہاں سے دفن کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ غرائی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ مجھے اپنی شخصیت کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ جیسے تمہاری مرضی ڈیئر۔ عقب سے آواز سنائی دی۔ یہ ڈاکٹر گورڈنز کی آواز نہیں تھی۔ اسے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی اور کچھ کرتی، اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے پورا ماحول چکرانے لگا ہو۔ اس کا جسم آرام کرسی سمیت فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ وہ جس کرسی پر نیم دراز تھی وہ اسٹیل کی ایک وزنی کرسی تھی، اور اس کے علاوہ خود وہ بھی ہلکی پھلکی نہیں تھی۔ پھر میرا جسم یوں فضا میں کیسے مولک ہو گیا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا جسم کرسی سمیت فضا میں اڑنے لگا۔ وانڈا کے حلق سے ایک گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی، اور پھر اس نے نیچے دیکھا تو اسے نیلگوں پانی دکھائی دیا۔ وہ گردے کی شکل کے اپنے سوئمنگ پول میں گر رہی تھی۔ اس کا جسم کرسی سمیت ایک چھپاکے سے پانی کی سطح سے ٹکرا گیا۔ وزنی کرسی پانی میں فی الفور ڈوب گئی۔ وہ پانی میں گری تو نیلگوں پانی اس کی آنکھوں اور اس کے نتھنوں میں گھس گیا۔ گرتے وقت حیرت سے اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس نے سانس روک رکھی تھی۔ جب وہ پانی میں گری تو اس نے غیر ارادی طور پر ایک گہری سانس لی۔ اس سانس سے پانی اس کے حلق سے گزر گیا۔ وہ بری طرح چیخی۔ چیخنے سے اسے کھانسی آ گئی اور پانی اس کا گلا دبانے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی، اور جب اس نے خود کو اچھال کر پانی کی گہرائی سے سطح آب پر ابھارا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دائیں بائیں سر مار کر خود کو سنبھالنے لگی۔ حواس باختگی کا یہ عالم اگرچہ لمحاتی تھا، لیکن اس نے وانڈا جیسی نازک مزاج عورت کی کھوپڑی میں تارے اتار دیے تھے۔ نتھنوں اور آنکھوں میں پانی کی وجہ سے زبردست جلن پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سطح آب پر ابھری تو اس کی حلق سے ایک گٹی گٹی سی چیخ فضا میں بلند ہو گئی، لیکن پھیپھڑوں تک اترتے ہوئے پانی نے آواز میں خرخراہٹ سی پیدا کر دی، جس کی وجہ سے اسے اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ ایک ناگہانی تھی۔ اس قسم کا مذاق کرنے کی اس سے پہلے کبھی کسی کو جرأت نہیں ہوئی تھی۔ وہ غصے سے کانپ گئے۔ ایک ہی لمحے میں اس کے ذہن میں شاید درجنوں بار یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ وہ ایسا کرنے والے کو بڑی ہی عبرتناک سزا دے گی، عبرتناک موت سے ہمکنار کر دے گی۔ اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ شہزاد سوئمنگ پول کے کنارے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جلتی پر تیل کا کام کر گئی۔ وانڈا کے ذہن و قلب کے جن گوشوں میں اس کے لیے پسندیدگی اور محبت کے کچھ تاثرات تھے، وہاں بھی نفرت ہی نفرت بھر گئی۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خود کو ڈوبنے سے بچایا اور شہزاد کی طرف دیکھا۔ وہ سوئمنگ پول کے کنارے کھڑا قدرے جھک کر اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وانڈا کسی ایسی شیرنی کی طرح کنارے کی طرف بڑھی جس پر شکار کا خون سوار ہو گیا ہو۔ ساتھ ہی وہ حلق پھاڑ کر چیخ پڑی، باسٹرڈ، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اوہ مجھے افسوس ہے ڈیئر، شہزاد نے بلند آواز میں کہا، میں تمہیں جہنم رسید کر دوں گی جو مزاج یار میں آئے۔ شہزاد نے جھک کر کہا، سر تسلیم خم، میں تمہیں گولی مار دوں گی اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ کاغذات کہاں ہیں، تو اس کے بعد میں تمہارے ابرو کی صرف ایک جنبش سے ہلاک ہو جانے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ وانڈا تیرتے تیرتے رک گئی۔ اس نے سوئمنگ پول کے کنارے لگے ہوئے پائپ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی، اور ایک ہی لمحے میں اس کا غصہ کافور ہو گیا۔ صورتحال ویسی نہیں تھی جیسی وہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی قوت فیصلہ بہت تیز تھی، اس لیے اسے فوراً ہی موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا۔ کاغذات کہاں ہیں؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ کاغذات؟ اس نے حیرانی ظاہر کی اور خود کو پانی سے نکالنے کے لیے ہاتھوں کے سہارے اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ اچانک ٹائیگر کا پاؤں آگے بڑھا۔ وہ اٹھتے اٹھتے جہاں تک پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ شہزاد کا جوتا اس کی کھوپڑی تک پہنچ گیا تھا۔ یہ ایک ایسی حرکت تھی جو وانڈا پر دیوانگی طاری کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن دیوانگی سے پہلے ہی سر پر لگنے والی خفیف سی چوٹ نے اس کے ذہن میں تاریکی بھر دی۔ وہ ضرب کے اثر سے ایک بار پھر جھک گئی۔ اس کے ہاتھ پائپ پر گرفت رکھنے میں ناکام ہو گئے اور وہ فوراً ہی پانی میں ڈبکی لگانے میں مجبور ہو گئی۔ اس بار اس کے حلق سے کئی گھونٹ پانی اتر گیا اور اس کی آنکھیں بری طرح جل اٹھی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے شہزاد نے اس کی کھوپڑی پر جوتے سے ہلکی سی چوٹ نہ ماری ہو بلکہ کلہاڑے سے وار کیا ہو، جس سے اس کی کھوپڑی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہو۔ اس کے پاؤں تالاب کے فرش سے ٹکرا گئے۔ وانڈا نے فوراً ہی خود کو اوپر کی طرف اچھال دیا۔ پانی کی سطح تک آتے آتے وہ یہ اندازہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ شہزاد اس کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا آدمی نہیں ہے۔ اس نے جس انداز میں اس کے سر پر ٹھوکر ماری تھی، اس سے وانڈا کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کی نسوانیت کو بھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ ایک لمحے کے لیے اسے حیرت بھی ہوئی کہ شہزاد اس کے گھر تک کیسے پہنچ گیا اور پھر گھر میں داخل ہو کر اتنی خاموشی سے سوئمنگ پول تک کیسے آ گیا۔ اب تک ڈاکٹر گورڈنز ہی ایسا کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کی غیر معمولی حیثیت کے تحت
وہ اپنے باڈی گارڈ کو معاف کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی تھی، لیکن شہزاد اس کے ذہن نے تعویل پیش کی۔ شہزاد بھی غیر معمولی ہے، کاغذات کہاں ہیں ڈارلنگ؟ اس نے پانی کی سطح سے سر ابھارتے ہی شہزاد کی آواز سنی۔ اگرچہ اس نے یہ بات بڑی ہی ملائمت سے پوچھی تھی، لیکن اس ملائمت اور نرمی کے پیچھے درندگی اور صفاقی کا ٹھٹھرا دینے والا تاثر تھا۔ کون سے کاغذات؟ وہ منہ میں بھرے ہوئے پانی کو تھوک کر چیخ پڑی۔ کمپیوٹر کے کاغذات، شہزاد بولا۔ وہ پانی سے ابھر کر ایک بار پھر کنارے کا پائپ تھامنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس مرتبہ ایک عجیب سے احساس نے اس کا دل شدت سے دھڑکا دیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں محسوس کرنے لگی تھی کہ اس وقت موت اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔